بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ارطغرل ڈرامہ تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے، کیونکہ ہماری ویڈیو میں آپ لوگوں کو ارطغرل کے بارے میں وہ حقائق جاننے کا موقع ملے گا جس کا ارطغرل ڈرامے میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ دوستو، ارطغرل بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کے باپ ضرور تھے، لیکن اس کو ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ارطغرل نے کوئی سلطنت نہیں بنائی تھی۔ ارطغرل ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کا روئی زمین پر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ارطغرل نے سلجوقوں سے سوغوت شہر میں اپنے قبیلے کے لیے ایک مستقل رہائش لی تھی، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ارطغرل اگر سلطنت عثمانیہ کے بانی نہیں ہے تو پھر عثمان اول ہوں گے، جو کہ ارطغرل کا بیٹا تھا۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ عثمان اول بھی سلطنت عثمانیہ کے بانی نہیں تھے۔ یہ سہرا جاتا ہے عثمان کے بیٹے اورخان کو۔ کہتے ہیں کہ اورخان جب چھوٹا بچہ تھا تو وہ اکثر اپنے دادا ارطغرل کے پاس ہی ہوتے تھے۔ ارطغرل اورخان کو اپنے جوانی کے قصے سناتا تھا۔ ارطغرل نے اورخان کو ابن عربی کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات والی قصہ بھی سنایا تھا، جس میں ابن عربی نے ارطغرل کو کہا تھا کہ آپ کے بچے زمین کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرے گی۔ اورخان نے اس دن سے اپنے ساتھ یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ضرور اس سلطنت کی بنیاد رکھیں گے۔ ارطغرل کے بعد عثمان کی زندگی بھی جنگ و جدل میں گزرا، لیکن وہ یہ لڑائی یا کسی سلطنت بنانے کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ جس شہر سوغوت میں وہ رہتے تھے وہ عیسائیوں کے سلطنت بازنطین کے سرحد کے قریب تھا، اور عیسائی روز عثمان کے قبیلے کے لوگوں پر حملے کرتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی کی ساری زندگی سوغوت شہر کے دفاع میں گزر گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا اگر صحیح معنوں میں کسی نے بنیاد رکھی تھی تو وہ عثمان غازی کا بیٹا اورخان تھا۔ دوستو، اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے، کیونکہ آگے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس جگہ اور کس موقع پر اورخان نے سلطنت عثمانیہ کا اعلان کیا تھا۔ اورخان 1281 عیسوی میں سوغوت میں پیدا ہوا تھا، اور وہ 7 سال اپنے دادا ارطغرل کے پاس رہا تھا، کیونکہ ارطغرل کی موت 1288 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اورخان عثمان غازی کی زندگی میں فوج کا سپہ سالار تھا۔ اورخان سے پہلے ترکوں کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ قبیلے کے لوگ جنگ کے موقع پر لڑنے کے لیے جاتے تھے، اور جنگ ختم ہوتے ہی اپنے بھیڑ بکریوں کے پاس واپس آ جاتے تھے، جس کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی۔ یہ اورخان ہی تھا جس نے ترکوں کی باقاعدہ فوج بنا لی، جس کا اور کوئی کام نہیں تھا سوائے جنگ کے، اور عام لوگوں کے کمائی سے فوج کے لیے حصہ نکالتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی دفعہ ترک فوج نے سوغوت سے نکل کر آس پاس کے مضافات اور برسا کے شہر پر قبضہ کر لیا، اور وہ پورا علاقہ اس قابل بن سکا جس کو ایک چھوٹی سی ریاست کہلا سکے۔ برسا شہر کے فتح سے واپسی پر وہ سیدھا اپنے والد عثمان غازی کے پاس چلے گئے، جو اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ درخت آج بھی اس جگہ پہ موجود ہے۔ اورخان اپنے باپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی فوج کو ایک تاریخی خطاب کیا، اور اس خطاب کے آخر میں ایک اعلان کیا کہ آج میں اپنے باپ عثمان غازی کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اور یوں پہلی دفعہ 1321 میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے ایک ریاست وجود میں آئی، جس کے عثمان غازی 3 سال تک سلطان رہے، کیونکہ 1324 میں عثمان غازی کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد اورخان سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بن گئے۔
لیکن اور خان کو سلطنت کے تحت پر بیٹھنے کا موقع کم ہی ملتا تھا، کیونکہ وہ ایک سپاہی تھا اور اسی لیے فتوحات پہ فتوحات حاصل کرتا رہا۔ یہ پہلا ترک تھا جس نے یورپ میں قدم رکھا اور ادھر بھی فتح حاصل کی، اور اور خان نے یورپ کے شہر ڈوسک سے لے کر انقرہ تک پورا علاقہ قبضہ کر لیا۔ اور خان ایک نڈر سپاہی اور ایک قابل سلطان تھا۔ یہ اور خان ہی تھا جس نے ینگچری فوج بنائی تھی، جو دنیا کے سب سے خونخوار فوج کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اس زمانے کے کمانڈو یونٹ تھی جو کبھی ناکام نہیں لوٹتی تھی۔ اور خان سلطنت عثمانیہ کے سب سے لمبے عرصے تک رہنے والے سلطان تھے، جس کی حکومت 40 سال تک رہی تھی۔ اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا تھا، وہ اور خان سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ لیکن دوستو، مراد اول کی کہانی میں آپ لوگوں کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ارطغرل اور سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔